بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمۃ القرآن کا لیسن نمبر 87 پڑھیں گے۔ لیسن نمبر 87 کے اندر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 199 سے 201 تک پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پہلے اسباق نہیں پڑھے تو ایک مکمل آپ کو پلے لسٹ مل جائے گی، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے معلم القرآن اور اسی طرح علم النحو کے لیسن بھی ابھی تک نہیں پڑھے تو وہ بھی ترتیب کے ساتھ آپ کو تمام لیسن مل جائیں گے۔ عربی گرامر بھی ساتھ ساتھ سیکھیے اور ترجمہ بھی سیکھیے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے ہمارے دو اسلوب ہیں۔ پہلا جو اسلوب ہے وہ ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات۔ یہ وہ علامات ہیں جو ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں، وہاں پہ بتلایا گیا ہے کہ یہ علامت جو ہے اس کا کیا ترجمہ ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، یہ تمام تر چیزیں وہاں پہ بتلائی گئی ہیں۔ اسی لیے آپ اس کو اچھی طرح ایک مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہاں پہ سرخ رنگ جو ہے وہ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم پھر، افیضو تم سب وہاں سے لوٹو۔ واو اور الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ سب۔ من حیث جہاں سے، افاض الناس لوٹتے ہوں لوگ، واستغفر اللہ، یہ پھر دوبارہ واو الف ہے، یہ بھی جمع کی علامت ہے، اس کا معنی سب ہوگا۔ واستغفر اللہ، تم سب معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم سب ادا کر چکو، مناسککم، اپنے مناسک حج، اذکروا اللہ، تو تم سب یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کذکرکم آباءکم، جیسے تمہارا یاد کرنا تھا اپنے آباء و اجداد کو۔ تو جو عرب کے لوگ تھے وہ زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، جب حج کر کے فارغ ہو جاتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے، میلے لگاتے، ان کی تعریفات کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب حکم دیا ہے کہ تم نے ان کا ذکر نہیں کرنا بلکہ کس کا ذکر کرنا ہے؟ اللہ کا۔ کتنا ذکر کرنا ہے؟ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے اتنا نہیں، او اشد ذکرن، اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ تم نے ذکر کرنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں دے، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وا کا معنی اور ہے، ما کا معنی نہیں ہے، لا کا معنی کے لیے ہے، ہو کا معنی اس ہے، فی الآخرتی، تو جو آخرت کے اندر، تو یہاں پہ جو گولتا ہے، اور اسی طرح اگر الف اور بڑی تا آ جائے تو اس کا بھی اکیلی کا ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا عطا کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے اور بتلایا ہے، جو اگلی آیت کے اندر دعا آ رہی ہے، کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی سوال کیا جائے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ تو آج الحمدللہ ہمارا آدھا پارہ ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو سمجھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم پھر، افیضو تم سب وہاں سے لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، واستغفر اللہ، تم سب اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پس تم پورا کر لو، ادا کر چکو، مناسککم، اپنے مناسک حج کو، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو تم سب یاد کرو اللہ کو جیسے تمہارا یاد کرنا تھا اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرن، یا اس سے بھی زیادہ شدت سے یاد کرنا۔ فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دے دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، حسنہ، بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ اسلوب نمبر 2،
جس کے اندر تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان ہے، کالا رنگ اس میں اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، اور نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے، یعنی جو سرخ رنگ کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو آپ نئے الفاظ یا مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں، اور جو بلیک کلر کے اندر ہیں وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو کے اندر جن کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور نیلے رنگ کے اندر جو الفاظ ظاہر کیے گئے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو بار بار آنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اے قریش وہاں سے تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آج کی آیت نمبر 199 کے اندر دو الفاظ ہیں، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ایک جو ہے وہ افیضو ہے، دوسرا افاضو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پھر جب تم ادا کر چکو اپنے مناسک حج، اذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرن، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر۔ فَمِنَ النَّاسِ، تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں سب کچھ، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ تو یہاں پہ آج کی ہماری آیت نمبر 2 کے اندر ایک آتی ہے جس کا معنی دے دے، اور دوسرا خلاق جس کا معنی ہے کوئی حصہ، سرخ رنگ کے اندر۔ اور ان میں سے من یقول، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ تو کی آیت نمبر 201 کے اندر ایک لفظ ہے آتی، جس کا معنی دے، وقی کاف ہے، یعنی صرف کاف زیر کی ہے، اس کا معنی ہے بچا لے۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر چند الفاظ ہیں جو سرخ رنگ کے اندر ہیں، دو الفاظ جو ہیں وہ 201 آیت کے اندر ہیں، 200 نمبر آیت کے اندر دو الفاظ ہیں، اور اسی طرح جو 199 آیت نمبر ہے اس کے اندر بھی دو الفاظ ہیں۔ ٹوٹل جو ہماری 3 آیات ہیں ان کے اندر صرف 6 الفاظ ہیں جو سرخ رنگ کے اندر ہیں، باقی وہ الفاظ ہیں کہ جو بار بار آنے والے ہیں یا جو اردو کے اندر جن کو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔